ایک ایسا پاکستانی سیاستدان جسے انڈیا میں ہیرو اور پاکستان میں غدار سمجھا جاتا ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا سب سے بڑا حریف اور مخالف جبکہ گاندھی کا جگری یار سمجھا جاتا تھا، اسے قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ سے کیا دشمنی تھی؟ انڈین نیشنل کانگریس کی گود میں بیٹھ کر اقتدار انجوائے کرنے والے باچا خان کی شخصیت میں آخر ایسا کیا تھا جسے عوام سے چھپایا جاتا ہے؟ کیا واقعی سرحدی گاندھی کے نام سے مشہور باچا خان قائد اعظم محمد علی جناح، موہن داس گاندھی، مولانا عبدالکلام آزاد کے لیول کے رہنما تھے، یا پھر ان کے نام لیوا صرف مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ اسلم یار ولی خان کے دادا باچا خان نے پاکستانی زمین میں دفن ہونا کیوں نہیں پسند کیا؟ پشتونستان کی حقیقت کیا تھی؟ باچا خان کی زندگی کے اہم ترین پہلو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ پاکستانی تاریخ کے مشہور پارلیمنٹیرینز کی بائیوگرافی سیریز کی قسط نمبر 4 میں خوش آمدید، اور میں ہوں اتھروبا رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ 6 فروری 1890 کے روز چارسدہ کے علاقے ہرش نگر کے ایک زمیندار بہرام خان کے گھر میں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام عبدالغفار خان رکھا گیا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر تاریخ میں باچا خان اور بادشاہ خان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ باچا خان عمر میں قائد اعظم سے 14 سال، گاندھی سے 21 سال اور نہرو سے 1 سال چھوٹے تھے۔ باچا خان نے بنیادی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی، جبکہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے۔ کچھ وقت وہ انگریز فوج کا حصہ بھی رہے، لیکن ایک برطانوی افسر کے پٹھانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور نسل پرستی کی وجہ سے باچا خان نے فوج کی نوکری چھوڑ دی۔ باچا خان نے خدائی خدمت گار کے نام سے اپنی تنظیم بنائی، جو سیاسی اور نظریاتی لحاظ سے آل انڈیا مسلم لیگ کی بجائے انڈین نیشنل کانگریس کے زیادہ قریب تھی۔ خدائی خدمت گار کے کارکنان اس دور میں لال رنگ کی ٹوپیاں پہنا کرتے تھے، لہٰذا خدائی خدمت گار تنظیم کو سرخ پوش بھی کہا جاتا ہے۔ یہی سرخ پوش آج بھی عوامی نیشنل پارٹی کی شکل میں موجود ہیں، اور ANP کے جلسوں میں زیادہ تر لوگ سرخ رنگ کی ٹوپیاں پہنے نظر آتے ہیں۔ باچا خان گاندھی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی سیاسی جدوجہد کا مرکز انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ بڑے صغیر کی تاریخ میں جیسے امرتسر کے جلیاں والا باغ سانحہ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح سے 1930 میں ہونے والے قصہ خوانی بازار پشاور کے سانحے کو بھی نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس جب برطانوی سامراج کے خلاف تحریک سول نافرمانی چلا رہی تھی تو پشاور میں نہ صرف باچا خان کو گرفتار کر لیا گیا، بلکہ انگریز سرکار نے خدائی خدمت گار کے کارکنان پر ڈائریکٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں 200 سے زیادہ لوگ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ جب 11 مارچ 1931 کے روز باچا خان گجرات جیل سے رہا ہوئے تو ہزاروں سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ 1937 میں ہونے والے ریاستی انتخابات میں گاندھی باچا خان کا گٹھ بندھن بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ صوبہ سرحد کی صوبائی اسمبلی کے اس الیکشن میں کل 50 سیٹیں تھیں، جس میں سے 24 سیٹیں آزاد امیدواروں، 19 سیٹیں کانگریس اور 7 سیٹیں دیگر ہندو اور سکھ جماعتوں کے حصے میں آئیں۔ اس الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی جھولی میں ایک بھی نشست نہ آ سکی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی اکثریت تھی، انہوں نے آسانی سے اپنی حکومت بنائی، اور باچا خان کے بڑے بھائی خان عبدالجبار خان، جو ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے مشہور تھے، انہیں سرحد کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ 1945 سے 46 میں ہونے والے انڈین الیکشن بھی کافی دلچسپ تھے۔ اس الیکشن میں صوبہ سرحد کی 50 سیٹوں میں سے 30 سیٹیں کانگریس نے جیتی، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 17 سیٹیں آئیں۔ اس طرح سے ایک بار پھر سے کانگریس نے حکومت بنائی۔ ڈاکٹر خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعلیٰ سرحد بنایا گیا، اور وہ قیام پاکستان کے بعد بھی اگلے 8 دنوں تک وزیر اعلیٰ رہے۔ باچا خان قیام پاکستان سے قبل ایسا ریفرینڈم چاہتے تھے جس میں صوبہ سرحد کے پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کے علاوہ تیسری آپشن بھی موجود ہوتی کہ اس علاقے کو آزاد ملک بنایا جائے جس کا نام پشتونستان رکھا جائے۔
جب باچا خان کی اس ڈیمانڈ کو مسترد کر دیا گیا تو انہوں نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا۔ پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد باچا خان پاکستان کی قومی اسمبلی کا حصہ تھے۔ اس وقت کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ باچا خان نے کراچی میں قائد اعظم سے ملاقات کی اور انہیں پشاور میں خدائی خدمت گار کے دفتر آنے کی دعوت بھی دی، لیکن اس وقت کے مسلم لیگی رہنما خان عبدالقیوم خان نے مداخلت کی اور قائد اعظم کو یہ کہہ کر پشاور آنے سے روک دیا کہ اگر وہ یہاں آئے تو خدا خواستہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی دوران باچا خان کے بھائی ڈاکٹر صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ مسلم لیگ کے خان عبدالقیوم کو صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور باچا خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ باچا خان اگلے 6 سال 1954 تک جیل میں قید رہے۔ 1956 میں جب پاکستان کو 1 یونٹ بنایا گیا تو باچا خان نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ایک بار پھر سے وہ جیل کے مہمان بنا لیے گئے۔ واضح رہے کہ باچا خان کے بھائی ڈاکٹر صاحب کو 1958 میں لاہور میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب خان نے باچا خان کو وزارت کی آفر کروائی تھی، لیکن باچا خان نے انکار کر دیا اور پھر 1964 تک باچا خان جیل میں ہی قید رہے۔ ان کی طبیعت بگڑی اور ہیلتھ گراؤنڈ پر انہیں رہائی نصیب ہوئی تو وہ علاج کے لیے لندن گئے، لیکن اس کے بعد پاکستان واپس نہیں لوٹے اور افغانستان میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے لگے۔ 1972 میں باچا خان کے بیٹے خان عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی نے الیکشن جیت کر صوبہ بلوچستان میں حکومت بنائی تو باچا خان واپس وطن پاکستان آئے۔ سال 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں باچا خان ملتان سے گرفتار ہوئے اور جیل کی سلاخوں میں قید ہوئے۔ باچا خان نے اپنی زندگی کی آخری تحریک کالا باغ ڈیم کی مخالفت میں چلائی۔ سال 1985 میں جب انڈین نیشنل کانگریس اپنی 100ویں سالگرہ منا رہی تھی تو باچا خان راجیو گاندھی کی دعوت پر ہندوستان گئے، جہاں باچا خان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ باچا خان کو جواہر لال نہرو ایوارڈ کے علاوہ انڈیا کا سب سے بڑا سول ایوارڈ بھارت رتنا بھی دیا گیا۔ واضح رہے کہ باچا خان وہ پہلے اور آخری پاکستانی شہری تھے جسے انڈیا نے بھارت رتنا ایوارڈ دیا۔ باچا خان کو ایوارڈز کے علاوہ ہندوستان سرکار کی جانب سے 80 لاکھ روپے کی بڑی رقم بھی دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب 1 امریکی ڈالر 13 روپے کا ہوتا تھا۔ باچا خان کو ملنے والی 80 لاکھ کی رقم کا آج کے دور سے موازنہ کیا جائے تو یہ رقم تقریباً 10 کروڑ روپے بنتی ہے۔ باچا خان 20 جنوری 1988 کے روز پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 97 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ اپنے انتقال کے وقت بھی ہاؤس اریسٹڈ تھے۔ باچا خان کو ان کی وصیت کے مطابق پاکستان کی بجائے افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا گیا۔ جیسے پاکستان میں آزادی کے ہیروز کے طور پر قائد اعظم لیاقت علی خان، محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی اور دیگر رہنماؤں کی تصاویر اسکولوں کی دیواروں پر آویزاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح بھارت کے اسکولوں میں آج بھی خان عبدالغفار خان، باچا خان کے چارٹس اور تصاویر آویزاں ہوتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد باچا خان کو نوبل پرائز فار پیس کے لیے بھی نامزد کیا، لیکن وہ یہ ایوارڈ حاصل نہ کر پائے۔ باچا خان اپنی 97 سالہ زندگی میں مجموعی طور پر 35 سال جیلوں میں قید رہے۔ افغانستان میں باچا خان کی سیاسی اور سماجی خدمات کے سلسلے میں 2010 کا سال باچا خان سے منسوب کیا گیا تھا۔ مشہور انڈین رائٹر راج موہن گاندھی اپنی کتاب غفار خان نان وائلنٹ بادشاہ آف پختونز میں لکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کے سفر میں ایک موقع ایسا آیا کہ گاندھی کے پیروکاروں نے پولیس کے لاٹھی چارج کی تاب نہ لاتے ہوئے تشدد کا استعمال کیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد باچا خان نے گاندھی کو مخاطب کر کے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پیروکار جو عرصہ دراز سے عدم تشدد کی راہ پر چلتے رہے، تشدد کی راہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم پختون عدم تشدد سے ابھی نئے روشناس ہوئے ہیں، جس پر گاندھی نے باچا خان سے کہا کہ عدم تشدد بزدلوں کا نہیں بلکہ بہادر لوگوں کا کام ہے، اور آپ پٹھان سب سے زیادہ بہادر قوم ہیں۔ باچا خان نے مائی لائف اینڈ اسٹرگل کے نام سے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی۔
باچا خان تقسیم ہندوستان یعنی قیام پاکستان کے سب سے بڑے مخالف تھے، اور وہ ہر شخص جس نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی، باچا خان اسے اپنا دشمن سمجھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باچا خان کبھی بھی قائد اعظم کے قریب نہ ہو پائے۔ وہ اپنے جلسے جلوسوں میں گاندھی کے ہر جائز ناجائز اقدامات کو سراہا کرتے تھے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹرگل پر وہ ہمیشہ تنقید کیا کرتے تھے۔ یہی وہ اہم وجہ ہے کہ آج بھی پاکستانی عوام کی اکثریت باچا خان کو ہندوستانی ایجنٹ، افغان شہری، ننگے ملت اور غدار وطن کے القابات سے نوازتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو تو باچا خان کو مسٹر پختونستان کہا کرتے تھے۔ باچا خان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئے۔ باچا خان کے بڑے بیٹے خان عبدالغنی خان مشہور لکھاری، پشتو شاعر، مصور اور سیاسی شخصیت تھے۔ باچا خان کے دوسرے بیٹے خان عبدالولی خان پاکستانی سیاست کی قدآور شخصیت تھے، جو کئی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن کے علاوہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے، جبکہ باچا خان کے چھوٹے بیٹے خان عبدالعلی خان ماہر تعلیم تھے، جو پاکستان کے نامور تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کے سربراہ رہے۔ باچا خان کے دوسرے بیٹے خان عبدالولی خان کی اولاد اس وقت باچا خان کے فلسفے اور نظریات کی وارث ہے۔ ولی خان کے بڑے بیٹے اسفندیار ولی اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں۔ ولی خان کے چھوٹے بیٹے اور اسفندیار کے سوتیلے بھائی سنگین ولی خان بھی سیاست میں اہم مقام رکھتے تھے۔ I hope that you have liked this video. Do comments and keep sharing this video. And don't forget to subscribe Election Box. Thanks a lot. Allah Hafiz o Nasir.